آفریدی صاحب آ گئے, میں ذرا ان سے اس کے جوابات لے لیتا ہوں کیونکہ یہ لمبی جو آپ لوگوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ یہ پتہ نہیں سن سکے یا نہیں سن سکے. میں ذرا آپ کو نٹ شیل میں بتا دوں, آپ تھوڑے لیٹ ہیں, کافی لیٹ ہیں بلکہ. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک تو الزام لگایا ہے شہباز گل صاحب نے کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں اپنی سی وی لے کے وہاں پر امریکہ میں, اور اس مشن پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کی بنی نہیں. گبول صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس بیان کو سنجیدہ نہیں لیتے, لیکن جو فواد صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 5,000 ارب روپے کی کرپشن ہے, جس میں سے زرداری صاحب منی لانڈرنگ والے معاملے میں 33 ارب نیاب وصول بھی کر چکے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کس لیول کی کرپشن ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ لائیں سامنے جن لوگوں کے اکاؤنٹس کے نام کی بنیاد پر یہ کیسز بنائے گئے. ایک دوسرا جو ایف آئی اے کو کی طرف سے شو کاز نوٹس بھیجا گیا ہے, تو تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے کال اپ نوٹس اور لوگوں کو بھیجے گئے ہیں اب تک جو حمزہ شہباز صاحب کو بھیجا گیا ایف آئی اے کی جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. عادل, کشمیر پریمیئر لیگ کا ایونٹ تھا تو آئی اپولوجائز 5-6 منٹ میں لیٹ ہو گیا. اصل میں بات ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کا کردار اور آپ کا ماضی اور آپ کا حال وہ جب کلیئر ہو تو پھر آپ کسی بھی چیز کو ویلیو نہیں کرتے, کیونکہ عزت اور ایمان پر جو کمپرومائز کرتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا میری سوچ کے مطابق. ابھی جو بھی انہوں نے کہا اور جو بھی اس کا نٹ شیل, بہت ساری باتیں تو میں نے سن لی ان کی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک جب تک آپ کی فائنینشیل انٹیگریٹی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ جب جڑیں گے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی, اللہ کی پکڑ آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ ریاست کو مضبوط کرنا تھا, ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا تھا, یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کیا گیا اور ان کی کہی سنی پر عمل کیا گیا. کاش عادل پوری قوم دیکھتی ابھی نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, جاب اپلیکیشنز لے کے آئے تھے, جاب اپلیکیشن, جو ترلے جو باتیں اندر ہوئی, باہر آ کے ان کے کال و فیل اور اندر میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا محنت کی انہوں نے؟ جاب اپلیکیشن کیا ہوتی ہے کہ میں آپ کی ہر چیز کو باہر کیا کہتے رہے, ان کے لیڈر کیا کہتے رہے, یہ کیا کیا بلوچستان سے کیا کی گئی باتیں, گجرانوالہ پی ڈی ایم کے جلسے سے کیا بات کی گئی, یہ وہ تمام چیزیں جو یہ ہر فورم پہ یہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھاتے رہے ہیں. افواج پاکستان, ان کے نواز شریف جو 3 دفعہ وزیر اعظم, پھر وہاں سے بیٹھ کے جو میزائل کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے اس سوچ کے مطابق ہی وہ بولیں گے نا. آج میں یہ کہہ رہا ہوں عدالتیں آزاد ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے کے پیچھے حکومت یا حکومت یہ کروا رہی ہے. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. رہی بات اب عادل میری باری ہے, شہباز گل صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے, کوئی فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, they are the right ones to respond to that. بٹ ایک چیز ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے لیے پہلے اللہ ہے, پھر اللہ کے محبوب ہیں, پھر پاکستان ہے. ہو کیا رہا ہے ان دو پولیٹیکل پارٹیز میں؟ بدقسمتی سے یہ اپنے لیڈرز کو اس کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, یا اسٹوڈیوز میں آ کے ان کو بغیر سوچے سمجھے ڈیفینڈ کرتے ہیں. بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ بڑا سمپل ہے عادل, آپ خدا کے لیے انہیں کہیں عدالتوں میں جائیں, اپنے آپ کو کلیئر کریں اور کلیئر ہو کے سامنے آئیں. میرا پرائم منسٹر 1-1 روپے کا منی ٹریل, یہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ ان کی اولادیں باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور آج یہ عدالتوں سے جو منہ پھیر رہے ہیں, جب ان کے من پسند فیصلے آئیں تو واہ واہ, جب نہ آئے تو کچھ اور. تو میرے خیال میں جوڈیشل ریفارمز, کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز, پولیس ریفارمز, انسٹیٹیوشنل ریفارمز, اب وقت کی ضرورت ہے کہ باہر بیٹھ کے یہ الزامات نہ لگائیں, آئیں ایوان کے اندر رول پلے کریں. لیکن یہ تمام چیزیں جب ہوں گی جب آپ تمام جماعتیں پارلیمان کے اندر بیٹھ کر سنجیدگی سے الیکٹورل ریفارم سے لے کر جتنی ریفارمز اس ملک میں ریکوائرڈ ہیں, پولیس ریفارم, جوڈیشل ریفارمز, الیکٹورل ریفارمز, وہ بیٹھ کے کریں تو مسئلہ حل ہوگا نا. لیکن 3 دفعہ حکومتوں میں رہنے والوں نے کیوں نہیں کیے؟ اب جب ان کے لیے دروازہ کھلا ہے تو ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم بچ جائیں, باقی خیر ہو. یہ نہیں ہوگا. نبیل گبول صاحب وہ کہتے ہیں سی ویز لے کے آپ لوگ پہنچے ہوئے تھے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ شہریار افریدی بہت ہی زبردست انسان ہے, بہت اچھا میرا دوست ہے, بھائی ہے میرا,
غلطی انسان سے ہوتی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے. اس نے جو غلطی کی سینٹ کے الیکشن میں بھی غلط جگہ پہ ووٹ دے دیا, آج پھر ایک غلطی کر اس کو ریفریش کریں, یہ ووٹ سی نہیں وی دیا. کس کو, یہ سی وی کس کو دیا, سی وی کس کے پاس گئے, کون نوکری کون دے رہا ہے, یہ ذرا بتا دیں. یہ واضح کرے دے کہ اللہ کو جان دینی ہے, یہ بتائیں مجھے, صرف اتنا بتا. اندر یہ بتا آرمی دیں یہ چیف, کس کو, آرمی چیف ڈی جی آئی بیٹھے تھے, دونوں پارٹیوں میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن تھا. کہا گیا کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہے ریفورڈ ہے وہ دیں, تقریریں. اور کیا کہا گیا, سی وی کس کو جو دیا, سی وی کی بات ہے وہ میں نے کہا جو شہباز گل صاحب یا کسی اور نے بات کی ہے تو وہ بہتر آنسر کر سکتے ہیں. جو میں گواہ ہوں میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں. آپ نے غلط بات کر رہے ہیں. اب مکرے نا, آپ نے اندر کی سی وی کا بھی کہا تھا کہ اندر سی وی جو ہے. طارق صاحب آپ حوصلہ کریں, جب آپ کی باری آئے تو آپ ضرور بولیں. نہیں مکرے نا بھائی جان, میں تو صرف آپ کی معاونت کر رہا ہوں. جو بات کی ہے بتائیں. میں نے جاب اپلیکیشن کا کہا, اندر بھی کسی کو دی ہے, کس نے, انہوں نے, ان کی لیڈرشپ نے. ایک اللہ معاف کرے, اللہ کے آگے سجدہ ہوتا ہے نا, ایک سجدہ نہیں تھا, باقی ہر چیز انہوں نے کی ہے. کیا کہہ رہے تھے بتائیں نا کچھ. بتا جو رہا ہوں, اور کیا بتاؤں کہ ہمیں حکومت دے دیں, ہمیں اختیار دے دیں, آپ ہمیں جو سی وی دے دیں, کرتے ہمیں نوکری دے ہیں دیں. ان کے کال و فیل میں, آپ جیسا لیڈر کمانڈر تو کوئی ہے نہیں. آپ نے جتنے کام کیے ہیں, آپ سے بہترین کوئی راہ نہیں, اندر کچھ باہر کچھ. کیوں یہ کہہ رہے ہیں, اس کا جواب میں دیتا ہوں. آپ میں یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جو بات باہر کرو اندر کرو. مجھے پتا ہے کیا بتا ہے. اچھا ڈرول بھی کرواؤ اور قوم کو جھوٹ بھی بولو, وہ والی اپروچ نہیں, چوری بھی کرو اور کچھ اور بھی بولو. شہریار چلو جی چلو شہریار, آپ کا سلپ آف ٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے غلطی سے یہ بول دیا سی وی اندر دینا. ہمارے ملک کی افواج حکومتیں نہیں دیتی ہیں, شاید آپ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. الزام لگاتے اگر دیتی ہوں تو شاید نہیں, آپ پھر اس کا مطلب آپ نے, اس میں اسی پہ آ رہا ہوں میری جان, آپ نے پھر مان لیا کہ 2018 میں سی وی کا اپلیکیشن آپ لوگوں کا ایکسپٹ ہوا اور ہمارا ریجیکٹ ہوا. بات یہ ہے کہنے کا کہ نبیل بھائی نہ کریں, آپ کا بھی آدھا پاؤں پی ٹی آئی میں آ چکا تھا, میری سن, دروازے کے اندر آپ انٹر ہو چکے تھے. نہ کریں نبیل بھائی, لیکن اس وقت تو سلیکٹڈ اور یہ چیزیں نہیں تھی نکال لیا نا. اچھا میری بات سنیں, مجھے ایک چیز بتائیں کہ آرمی چیف کی تعریف کرنا ہمارا یہ فرض بنتا ہے. کیوں فرض بنتا ہے؟ کیونکہ ہماری فوج ہے, ہم اپنی فوج کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو موجودہ پی ڈی ایم کے جلسوں پہ اسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس وقت آپ کی فوج نہیں تھی, اس وقت آپ نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا, اس وقت آپ نے واک آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ مسلم لیگ سے پوچھے. نہیں, آپ بھی تھے, آپ بھی تھے, آپ کی لیڈرشپ تھی. بلوچستان میں آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا, لاہور میں گجرانوالہ میں آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟ آپ بتائیں, پاکستان اور فوج کے ساتھ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے تو آپ کیوں نہیں بولے؟ پارٹی نے نہیں لگایا, پیپلز پارٹی نے نہیں لگایا. آپ نے پی ڈی ایم اسی وقت کہتے کہ پی ڈی ایم سے باہر ہیں کیونکہ یہ ریاستی ادارے اور پاکستان کی بیس لائن کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ہماری افواج ہے, ہمارے ادارے, ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. تو آپ نبیل قبول صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ, کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, پھر جو جس کسی نے بھی یہ بات کی تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا, پی ایم ایل این نے کہا, پی ایم ایل این کی مذمت کرتے ہیں؟ جس کسی نے دے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ پبلک گیدرنگ میں, جلسوں میں ہم اپنے آرمی چیف کے حوالے سے, اپنے آئی ایس آئی کے چیف کے حوالے سے بات کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارے دشمن ممالک لیں گے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ ہیں. آپ پھر مسلم نواز پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی, آپ لوگوں نے نہیں کی. کرتا ہوں, میں بالکل مذمت کرتا ہوں, میں نے اس وقت بھی کیا تھا مذمت, میں آج بھی مذمت کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کے سربراہوں کے خلاف پبلک گیدرنگ میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمیں کوئی رنجش ہے یا کوئی باتیں ہیں, جس طرح یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی, وہاں کرنی چاہیے تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے شہریار نے کہ ہم سی وی لے کر گئے تھے, بھائی ہم سی وی لے کر نہ پہلے گئے تھے. اگر ہم پہلے جاتے تو شاید بھٹو صاحب جو ہے پھانسی پہ نہیں لٹکائے جاتے. اگر ہم سی وی لے کے پہلے جاتے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نہیں ہوتی. تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ لوگ کا کام ہے. 1960 کے عشرے میں یہ تو آپ لوگ کا, بہت شرم آ رہی ہے. میرا خیال ہے میں بریک لے لوں کیونکہ کیا کریں, تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے. دو میں پلنے والے ہمیں لیکچرز دے رہے ہیں. گند ایک دوسرے پہ اچھال رہے ہیں. طارق صاحب, اٹ از شیمفل. مجھے شرم آ رہی ہے کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہے اور شہریار افریدی نے اس کو آج متنازع کر دیا ہے. آپ کو کم از کم خدا خوفی کریں. ہمارے shameful because you are representing those who are corrupt to the core.
नो پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس وقت آپ کی زبان کو تالے لگے ہوتے ہیں. جب پاکستان کو گالی دی جاتی ہے، جب آرمی چیف کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوج اس کے خلاف بغاوت کرے، اس وقت آپ کی زبان کے تالے لگے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کی غیرت اور پاکستانیت کدھر جاتی ہے؟ آپ کسی کو لیکچر مت دیں، اپنے لیڈر سے کہیں واپس آئے اور ان کی اولادوں کو کہیں واپس آئے، عدالتوں کا فیصلہ کریں. یہاں بیٹھ کے مسیح اور لیکچرز نہ دیں. You have lost your credibility. آفریدی صاحب اور طارق صاحب، آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے. not represent Pakistan. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو میں ایک سیکنڈ، کس کو سمجھا رہے ہیں؟ میں اس پوائنٹ پر بریک لے رہا ہوں.